ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافيناه ما خلا أبا بكر إلى آخره صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافيناه ما خلا أبا بكر۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اوپر جس کا بھی احسان تھا ہم نے اس کے احسان کا بدلہ دے دیا سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو بکر صدیق کے احسان کا بدلہ نہ دیا، باقی سب کے احسانوں کا بدلہ ہم نے دے دیا۔ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا يَدًا يُكَافِئُهُ اللَّهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ میرے یار صدیق اکبر کو اللہ قیامت کے دن اس کے احسان کا بدلہ دے گا۔ ابو بکر صدیق کا میرے اوپر احسان ہے، فَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا يَدًا، ابو بکر صدیق کا میرے اوپر احسان ہے، اس کا بدلہ اللہ پاک قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ الحمدللہ ہمارے بڑے خوبصورت یہ دن گزر رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس مبارک کے دن ہیں۔ جگہ جگہ پر آپ اشتہارات دیکھتے ہوں گے، مختلف مقامات پر پروگرام ہو رہے ہیں یوم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ ہم الحمدللہ خوش نصیب ہیں کہ ہر روز ہی صدیق اکبر کا پروگرام، وہ ایک دن کرتے ہیں، ہم روزانہ ہی۔ اللہ پاک نے بڑا خوبصورت ہمارا اتفاق پیدا کر دیا ان دنوں کے ایام بھی صدیق اکبر کے ذکر کے، اور الحمدللہ ہم ہر روز صدیق اکبر کا ہی ذکر کرتے ہیں، اور ہمیں کوئی لالچ بھی نہیں ہے۔ آپ بھی بے لوث حاضر ہوتے ہیں اور میں بھی بے طمع آپ کو سناتا ہوں۔ مزہ بھی تبھی آتا ہے کہ بغیر لالچ کے سنایا جائے اور بغیر لالچ کے سنا جائے۔ ہاں ہمیں ایک امید ہے، ایک لالچ ہمیں ہے، اور وہ لالچ رکھنا بھی چاہیے۔ کیا وہ لالچ ہے؟ اللہ ہماری بخشش فرمائے، اور ضرور اللہ پاک بخشش فرمائے گا۔ اس دور میں اس جیسی مجلسیں مل جانا بہت خوش قسمتی ہے انسان کی، اس پرفتن دور میں۔ اللہ کرے یہ ذوق اور شوق سارے لوگوں کی دلوں میں اللہ پاک پیدا فرمائے، ساری رات کوئی جاگتا رہے، لیکن یہ چند لمحے جو ہم اس محفل میں بیٹھتے ہیں، اللہ رسول کا ذکر کرتے ہیں، یہ ساری رات عبادت کرنے سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ یہ ہم ذکر ہی کر رہے ہیں، صحابہ کا ذکر، حضور کا ذکر، حضور کا ذکر، اللہ کا ذکر۔ حضور نے فرما دیا نا کہ میرے صحابہ سے پیار، مجھ سے پیار، اور مجھ سے پیار، اللہ سے پیار۔ تو یہ اللہ رسول کا ذکر ہی ہے۔ صدیق تیری عظمت کو سلام، مصطفیٰ تیرا احسان مانے، ہم تیرا احسان کیوں نہ مانے۔ حضور تیرا احسان مانتے ہیں کہ صدیق کا ہمارے اوپر ایسا احسان ہے کہ سارے احسانوں کا بدلہ سب کا میں نے دے دیا۔ صدیق کا احسان ہی ایسا ہے کہ دنیا کی کوئی چیز میں دے ہی نہیں سکتا۔ صدیق اکبر کا اتنا بڑا احسان ہے کہ دنیا کی کوئی چیز میں اسے دوں تو وہ بدلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اس میرے یار صدیق اکبر کا
بدلہ اللہ پاک قیامت کے دن عطا فرمائے گا. یکافئہ اللہ بہا یوم القیامہ. میرا پروردگار میرے یار صدیق اکبر کو اس کے احسان کا بدلہ عطا فرمائے گا. بڑے بڑے احسانات ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی علیہ السلام پر پیش رہتے ہیں حضور کے. جب بھی حضور کا حکم ہوتا ہے ابو بکر صدیق مصطفیٰ کی رضا پر قربان ہو جاتے ہیں. بلال کو ستایا جاتا ہے. یہی ایک پہلا مبلغ ہی تو ہے صدیق اکبر اسلام کا. ہم کیوں نہ صدیق اکبر کی عظمت کو سلام کریں، اس کا احسان مانیں. ہمارے پاس کوئی خطیب آ جائے اچھا اور اچھی تقریر کر دے تو ہم کہتے نہیں ہیں کہ واہ واہ اس خطیب نے تو کیا بات ہی کر دی، اس نے تو دل کو خوش ہی کر دیا. تو صدیق اکبر جیسا کوئی خطیب ہوگا جو اسلام کا پہلا خطیب ہے. اسلام کا پہلا خطیب، اسلام کا پہلا مبلغ کون ہے؟ صدیق. اللہ اکبر. میاں صاحب کہتے ہیں پیر مرید صدیق اکبر سنتے پہلے یار پیارے ثانی یسنین الہما فی الغار. نبی پاک علیہ السلام کے پہلے مرید صدیق اکبر اور اس امت کے پہلے پیر حضرت ابو بکر. حضور کا مقابلہ ہم نہیں کرتے. حضور کا مقابلہ تو نہیں نہ ہو سکتا نا، وہ تو سب کچھ ہی ہے نا، وہ تو بانی اسلام ہے، سب کچھ حضور علیہ السلام ہے. ہم امت کی بات کر رہے ہیں. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار احسانات ہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر. خواہش ہوئی اے ابو بکر بلال کو خرید کر کے آزاد نہ کر دیں، بلکہ خود صدیق عرض کرتے ہیں. بلال کو بڑا ستایا جاتا ہے، اللہ کے راستے میں تکلیف دی جاتی ہے. ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں اسے خرید کر آزاد نہ کر دو. مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر جب بلال کو خریدنے لگے تو اس میں مجھ کو بھی شامل کر لینا. آدھے پیسے تو دے دینا، آدھے پیسے مجھ سے لے لینا، تاکہ اس کی خریداری میں ہم دونوں شریک ہوں. اللہ اکبر. مصطفیٰ گفتش کہ اے اقبال جو در خریدن می شوم انباز تو اے ابو بکر جب خریدنے لگنا بلال کو تو آدھی قیمت مجھ سے بھی لے لینا. ابو بکر خرید کر کے لاتے ہیں، حضرت بلال کو مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. ابو بکر میں نے تو تمہیں کہا تھا مجھے بھی شریک کر لینا. یا رسول اللہ یہ بلال بھی تمہارا غلام ہے، صدیق بھی تمہارا غلام ہے، یہ میں تمہارے لیے آزاد ہی کر دیتا ہوں، یہ تمہارا ہی ہے، آپ نے ہی خریدا ہے. ابو بکر صدیق کون ہوتا ہے اپنے مال کا مالک؟ آپ ہی مالک ہو. یہ اللہ نے سب کچھ آپ کے صدقے مجھے عطا کیا، یہ آپ کا ہی خرید کردہ ہے، یہ آپ کے قدموں پر میں نے اسے آزاد کر دیا. مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو جب دیکھا نا حضرت بلال نے تو غش کھا کے گر گئے، غش کھا کے گر گئے. مصطفیٰ کریم علیہ السلام اٹھے اور اس کے اوپر اپنا جسم اقدس رکھا، اپنی چادر مبارک سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام خود غبار صاف کرتے ہیں، تسلی دیتے ہیں اپنے یار بلال کو. اے بلال اوذیت فی اللہ کثیرا، اے بلال تجھے اللہ کے راستے میں بڑی تکلیفیں آئی ہیں، اے بلال تجھے اللہ کے راستے میں بڑی تکلیفیں آئی ہیں، اللہ تمہیں اس کا صلہ عطا کرے گا. اے ابو بکر سلام ہو تیری عظمت کو کہ تو نے ہمارے آقا بلال کو خرید کر کے آزاد کر دیا. بلال بھی ہمارے آقا ہیں اور اے صدیق تو ہمارے آقا کا آقا ہے. نبی علیہ السلام تو پھر سب کے ہی آقا ہیں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بہت بڑا احسان تھا صدیق اکبر کا، جو نبی علیہ السلام کے لیے خرید کر کے انہوں نے آزاد کر دیا. فرمایا میں نے ہر کسی کے احسان کا بدلہ دے دیا، لیکن
ابو بکر صدیق کو اللہ قیامت کے دن بدلہ دے گا. وما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر. حضور علیہ السلام نے فرمایا جتنا نفع صدیق کے مال نے مجھے دیا ہے اتنا کسی کے مال نے نہیں نفع دیا. یہ حدیث تمہیں سنا رہا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا نفع ابو بکر صدیق کے مال نے مجھے دیا اتنا کسی اور کے مال نے مجھے نفع نہیں دیا. پھر حدیث پاک سن لے. وما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر. جتنا صدیق کے مال نے مجھے نفع دیا ہے اتنا کسی اور کے مال نے نفع نہیں دیا. ویسے نفع تو اللہ دیتا ہے, اللہ کے سوا کوئی نفع نہیں دے سکتا. کہیں یہ شرک تو نہیں ہے؟ لوگ تو کہتے ہیں بھئی اللہ کے سوا کوئی نفع نہیں دے سکتا. میری بات کو فرقہ واریت میں نہ ڈال دینا, یہ کوئی فرقہ واریت نہیں, میں آپ کو اصلاحی عقیدہ بتا رہا ہوں, حدیث مصطفیٰ کی تشریح کر رہا ہوں. ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے فرقہ واریت میں پڑھنے کی, نہ میں نے کبھی بات کی ہے. صرف اور صرف قرآن و سنت کی روشنی میں جواب ہی میں تو صرف عرض کرتا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا جتنا نفع صدیق کے مال نے مجھے دیا اتنا کسی اور کے مال نے نہیں. لوگ تو کہتے ہیں نا, آپ کہتے ہو یا رسول اللہ, یا رسول اللہ مدد فرمائیے, یا غوث اعظم, غوث باغ تمہاری مدد کرتا ہے, رسول اللہ مدد کرتے ہیں. اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا, اللہ کے سوا کوئی نفع نہیں دے سکتا. کیا حضور کوئی اس مسئلے کا پتہ نہیں تھا؟ حضور کہہ رہے ہیں کہ صدیق کے مال نے مجھے نفع دیا. کس کے مال نے نفع دیا؟ حضور کو تو کہنا چاہیے تھا کہ اللہ نے مجھے نفع دیا, لیکن حضور فرما رہے ہیں صدیق کے مال نے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ نعوذ باللہ نبی علیہ السلام نے صدیق کو خدا مان لیا تھا؟ خدا نہیں مانا. مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صدیق کے مال سے نفع دینے والا اللہ ہی ہے, نفع دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے, لیکن اس پروردگار نے صدیق کے ذریعے سے مجھے عطا فرمایا. اس کا مطلب پھر یہی ہے کہ حقیقی مالک پروردگار ہے, لیکن اپنے بندوں کو اس نے طاقت دی ہے. اللہ کی عطا کردہ طاقت سے بندے بھی نفع دیتے. مانگا کرو مدد. رسول اللہ فرماتے ہیں, غوث پاک بھی مدد, مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں, فرماتے ہیں وہ مدد ضرور فرماتے ہیں. ہمیں پتہ نہیں ہوتا, پتہ نہیں آنے والی کتنی کتنی بڑی مصیبتیں ہوتی ہیں وہ ہم سے ٹل جاتی ہیں, ہمیں خبر نہیں ہوتی. ہم چاہتے ہیں کہ جیسے ہماری خواہش ہے ویسے ہو جائے, لیکن ہم ناقص علم والے ہیں, وہ پروردگار کا علم کلی ہے, اس لیے وہ اپنے محبوبوں کے صدقے سے ہماری فریادوں کو سنتا ہے, مشکلوں کو دور کرتا ہے. کوئی چھوٹی آفت دے کر کسی بڑی آفت سے پروردگار محفوظ فرما دیتا ہے. اس لیے مدد کرتے ہیں, رسول اللہ بھی مدد کرتے ہیں, اللہ کے بندے بھی مدد کرتے ہیں. صدیق کے مال نے اگر رسول اللہ کو نفع دیا تو رسول اللہ صلی اللہ, اچھا نبی علیہ السلام کو کیا کسی چیز کی کمی ہے؟ وہ تو چاہیں تو فرمائے یہ پہاڑ سونے چاندی کے بن کے میرے ساتھ چل پڑے. یہ حدیث کتنی بار پہلے میں نے آپ کو سنائی. حضور علیہ السلام نے فرمایا نا کہ یہ سونے چاندی کے پہاڑ بن جائیں, مکے مدینے کے جو پہاڑ ہیں اگر میں چاہوں تو یہ سونے چاندی کے, وہاں پر تو کمی نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق کے مال نے مجھے نفع. اس کا مطلب ہے کہ سبب کو اختیار کرنا چاہیے, سبب کو اختیار کرنا چاہیے. اللہ اکبر. پیر باؤ فرماتے ہیں, فرمایا سین سنو فریادی پیران دیا پیرا, میری عرض سنی کن تر کے ہو بیڑا اڑے ای وچ قبراں دے, جتھے مچھ نہ بیندے ڈر دے, او پیر جیلانی محبوب ربانی, میری خبر لیو چٹ کر کے, او پیر جنا بننے لگ دے,
ترکے بزرگوں نے جو ہمیں عقیدے دیے ہیں نا، انہوں نے قرآن حدیث کا نچوڑ نکالا ہوا ہے۔ یہ درباروں والے جو اولیاء آج ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہو گئے، یہ ہند الولی، یہ بابا فرید، یہ پیر مہر علی شاہ، یہ خواجہ غلام فرید، یہ بابا فرید، جتنے بھی اولیاء، انہوں نے جو ہمیں عقیدے عطا فرمایا نا، وہ قرآن حدیث کا نچوڑ ہے۔ ان کی ساری حدیثوں پر نظر ہوتی ہے، اس لیے وہ ایسا راستہ اختیار کرتے ہیں جس کی وجہ سے کسی حدیث کی مخالفت نہ آئے۔ تو یہ جو ہمارا عقیدہ ہے، یا رسول اللہ نظر کرم فرماؤ، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، یا غوث اعظم، یہ حدیث کے مطابق ہے۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر صدیق کے مال نے مجھے نفع، تو بندے نفع دیتے ہیں۔ بہر صورت حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں ابو بکر سیدنا، فرمایا ابو بکر ہمارے سردار ہیں۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں ابو بکر ہمارے سردار ہیں، وخیرنا، اور ہم سب سے بہتر ہیں، اور ہم سب سے بہتر ہیں، واحبنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم میں سب سے زیادہ محبوب رسول اللہ کی ابو بکر صدیق ہے۔ یہ فاروق اعظم فرما رہے ہیں۔ رواہ ترمذی، ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ایک اور حدیث پاک سن لیں، وعن ابن عمر، اور حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر صدیق کے لیے، قال علی ابی بکر انت صاحبی فی الغار، اے ابو بکر صدیق تو میرا غار کا یار ہے، غار کا میرا یار، ہاں غار میں میرا جو صاحب تھا، میرا ساتھی تھا، وہ تو ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا صاحبی علی الحوض، اور حوض کوثر پر بھی تو ہی میرا یار ہے۔ اگر حضور کے ساتھ حوض کوثر پر کوئی کھڑا ہوگا تو وہ کون ہوگا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ مصطفیٰ کریم بھی جام پلائیں گے اور مصطفیٰ کریم کے یار بھی جام پلائیں گے۔ کسی کونے میں ابو بکر ہیں، کہیں عمر ہیں، کہیں عثمان ہیں، کہیں علی ہیں، وہ بھی نبی پاک علیہ السلام کی نیابت و خلافت میں وہاں پر حوض کوثر سے جام پلائیں گے۔ تو نبی علیہ السلام کے ساتھ جو وہاں پر ہوگا وہ کون ہوگا؟ ابو بکر صدیق۔ فرمایا تو غار میں بھی میرا یار ہے، غار کا بھی صاحب ہے، اور اسی طرح حوض کوثر پر بھی تو میرا صاحب ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ پروردگار عالم ہم سب دی حاضرین میں شرف قبولیت عطا فرما، ہر غلطی خطا جرم دی معافی عطا فرما، دنیا آخرت دی ہر دین عزت عطا فرما، اصلاح بروز محشر ہم سب نو پیارے آقا علیہ السلام دی شفاعت طیبہ نصیب فرما، دین اسلام والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔